یا اللہ تیرا ذکر ہی دل کا سکون ہے، تیری یاد میں کھو کر ملتا قرار ہے، تیرے حضور سجدہ روح کی پکار ہے، تیرے کرم سے روشن میرا ہر راستہ، تو ہی میری منزل تو ہی میری چاہت، دل میں بسایا تیرا نور ہدایت، نور ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، توحید کے علمدار، صبر اور استقامت کی عظیم مثال اور ہر دور کے انسانوں کے لیے مشعل راہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے والد یا چچا آزر خود بت تراشنے کا کام کرتے تھے۔ ہر طرف شرک، گمراہی اور جہالت کا اندھیرا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل سچائی کی تلاش میں بے چین تھا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے کائنات پر غور کیا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا، پھر سورج، لیکن جب وہ بھی ڈوب گئے تو اعلان کیا میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ایک سچے متلاشی کی سوچ، دلیل، عقل اور فطرت کے ذریعے اللہ تک پہنچنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں، نہ نقصان، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ لیکن ایک دن جب سب لوگ شہر سے باہر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کا کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ اللہ پر کامل یقین کا نتیجہ تھا۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے بچے اسماعیل کو ایک ویران جگہ چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی تھا نہ انسان۔ یہی جگہ آج مکہ مکرمہ ہے۔ جب وہ انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی پیاس سے بے قرار ہو کر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی، 7 چکر لگائے اور پھر اللہ نے معجزہ دکھایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہی ہے آب زمزم جو آج تک جاری ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابا جان جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، باپ بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے اور بیٹا خوشی سے تیار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہی قربانی آج تک عید الاضحیٰ کی صورت میں زندہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی طرف آج پوری دنیا کے مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی کئی خوبصورت دعائیں ملتی ہیں۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میرے والدین اور تمام مومنین کی بخشش فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی میں اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور انہیں عزت دی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر دیکھا، وہ بیت المعمور ہے، 7 ٹیک لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کئی عظیم سبق دیتی ہے۔ سچائی کی تلاش کبھی نہ چھوڑو، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، مشکل حالات میں بھی دین پر قائم رہو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات قربان کرو۔ صبر اور یقین کامیابی کی کنجی ہے۔ اے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرما، ہمیں حق پر چلنے والا بنا اور ہر آزمائش پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اپنی راہ میں قربانی دینے والا بنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ لطف فرما اور مجھے اور تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
तो अच्छा सामने मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नसीर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सदका जारिया समझकर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।